بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سنجیدگی، وقار، نیکی اور تقوی کا نمونہ تھے۔ روب شباب اور جلد کی تازگی ان کے چہرے پر عیاں تھی۔ بہادری اور شجاعت میں بے مثال تھے کہ خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ سچائی اور امانت کا آئینہ تھے۔ ان میں موجود حسن و فضیلت و عظمت کی تمام خوبیوں کو دیکھو، پھر تعجب نہ کرو، کیونکہ آپ کے سامنے وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہے، خلقت کے اعتبار سے بھی اور خلق یعنی عادت و مزاج کے اعتبار سے بھی آپ اس شخص کے سامنے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو المساکین کی کنیت کا شرف بخشا۔ آپ اس شخص کے سامنے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالجناحین کا لقب دیا۔ آپ جنت کے چہچہاتے پرندے کے سامنے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسلام کی حالت میں اور ایمان والوں اور تکبیر کہنے والوں کے درمیان بلند مقام حاصل کرتے ہوئے بڑھے۔ اسی دن ان کی بیوی اسماء بنت امیس بھی اسلام لے آئیں۔ دونوں نے ظلم و ستم اور تکالیف میں اپنا حصہ بہادری اور خوشی سے برداشت کیا۔ سو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے لیے ہجرت حبشہ کو طے کیا تو یہ دونوں میاں بیوی گنتی کے کچھ سال وہاں رہے، اور اس مدت میں اللہ نے انہیں 3 بیٹوں سے نوازا، محمد، عبداللہ اور عوف۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ میں ماہر محدث اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سچی توفیق و ہدایت یافتہ شخص کی حیثیت سے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان پر اور انعامات فرمائے تھے ان میں ذہانت، روشن عقل اور فطانت نفس اور وضاحت اللسان جیسی خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے سامنے کی جانے والی گفتگو بھی اپنی خوبی، رونق، بزرگی کے اعتبار سے کم حقیقت کی حامل نہیں۔ وہ ایک منفرد دن تھا اور عجیب منظر تھا۔ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ سے قریش کا اشتعال کم نہیں ہوا تھا، اور نہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا، اور نہ ہی ان کے کینہ و بغض میں کمی ہوئی تھی، بلکہ انہیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ حبشہ میں مسلمان مضبوط ہو جائیں گے اور ان کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اگر انہیں مضبوط ہونے اور تعداد بڑھانے کا موقع نہ بھی میسر آتا تو بھی قریش کی لڑائی اور غرور پر یہ بات بہت شاک گزری تھی کہ یہ مسلمان ان کی سزاؤں سے بچ جائیں اور ان کی گرفت سے نکل جائیں، اور وہ اپنے ہجرت کے مقام حبشہ میں چین سے زندگی گزارے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پرسکون ہوگا اور اسلام کے لیے ان کا سینہ کھل جائے۔ قریش یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سرداران قریش نے یہ طے کیا کہ نجاشی کے پاس قاصدوں کو قیمتی تحائف دے کر روانہ کیا جائے تاکہ وہ ان ہجرت کرنے والوں کو اپنے وطن سے نکال باہر پھینکے۔ قاصد نجاشی کے پاس پہنچے جو نہایت منصف اور عادل بادشاہ تھا۔ اس کی منصفانہ سیرت کی خوشبو جہاں تک جا سکتی تھی وہاں تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کو اپنے ساتھیوں کی ہجرت کے لیے چنا۔ اسی وجہ سے قریش کو یہ اندیشہ تھا کہ نجاشی کے پاس ان کی خواہش صحیح طرح پہنچ نہ سکے گی، چنانچہ انہوں نے اس وقت کو وہاں کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے دے کر بھیجا۔ سربراہان قریش نے قاصدوں کو نصیحت کی کہ حکام سے ملاقات کیے بغیر بادشاہ سے ملاقات نہ کرنا، کہ ان کو اپنے نقطہ نظر سے قائل کر کے اپنا حامی بنا لیا جائے۔ وہ دونوں قاصد حبشہ روانہ ہوئے اور وہاں کے حکام اور تمام روحانی پادریوں سے ملے اور ان کو ہدیے دے کر بادشاہ کے ہاں سفارش کے لیے تیار کیا۔ پھر بادشاہ کی خدمت میں تحفے پیش کیے۔ وہ قاصد مسلمانوں کے خلاف پادریوں کے دل میں نفرت کی آگ بڑھانے لگے اور انہیں اس بات پر قائل کیا کہ وہ نجاشی کو ان مہاجروں کے باہر نکالنے پر آمادہ کریں۔ آخر کار ایک دن ملاقات کا وقت طے ہوا۔ بادشاہ نہایت باروب پروقار انداز میں نہایت تواضع کے ساتھ اپنی بلند کرسی پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے ارد گرد پادری اور مصاحبین احاطہ کیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے سامنے مسلمان مہاجرین کشادہ جگہ میں اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان پر اللہ کی نازل کردہ سکینہ چھائی ہوئی ہے اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہے۔ اس بڑے اجتماع سے پہلے جب نجاشی نے تحقیق کے لیے ان کو بولنے کی اجازت دی
تو وہ نجاشی کے سامنے وہی بات دہرانے لگے جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بے وقوف لڑکے اپنے قدیم دین، اپنی قوم کا دین چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور لوگوں کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں۔ آپ ان کو ان کے سپرد کرنے کی بجائے ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے اپنے چہرے کا رخ مسلمانوں کی طرف کرتے ہوئے ان سے سوال کیا، یہ کون سا دین ہے جس کو تم اختیار کر کے اپنی قوم اور رشتہ داروں سے الگ ہو گئے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے مشورہ سے آگے بڑھے اور محسن و عادل بادشاہ کو دیکھتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے بادشاہ، ہم جہالت میں پڑے ہوئے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ہم پر ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری اور پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کو پوجنے سے منع فرمایا، اور ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسی سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، ناجائز کاموں اور خون بہانے سے روکا، بری باتوں، برے اعمال، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، نیک بیویوں پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ ہم نے ہر اس چیز کو حرام جانا جس کو اس نے حرام کر دیا، اور ہر اس چیز کو حلال جانا جسے اس نے حلال کیا ہے۔ جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہم کو ہر طرح سے ستایا تاکہ ہمیں دوبارہ بتوں کی عبادت اور جو کچھ ہم برے کام کیا کرتے تھے اسی طرف لوٹا دیں۔ جب انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور ہمارے دین میں رکاوٹ بن گئے تو ہم نے مجبور ہو کر تمہارے ملک کی طرف ہجرت کی اور پناہ لے لی، اور ہم اس امید سے آئے ہیں کہ ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فجر کی روشنی کی مانند روشن کلمات ادا کیے جس نے نجاشی کے دل کو ایک عجیب احساس اور حلال سے لبریز کر دیا۔ اس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کیا اور ان سے پوچھا، تمہارے نبی جو قرآن لے کر آئے ہیں، تمہیں ان میں سے اگر کچھ یاد ہے تو سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں میٹھے اور پر اثر انداز میں پڑھی، جن کو سن کر نجاشی بھی رو دیا اور پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے، الغرض سب کے سب رو دیے۔ جب بادشاہ کے آنسو تھمے تو اس نے قریش کے قادسوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ تم چلے جاؤ، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ مجمع چھٹ گیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس وقت نصرت و تائید فرمائی تھی جب قریش کے وفد کو بہت بری شکست و ذلت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عمر بن عاص زیرک و ہوشیار آدمی تھا۔ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اللہ کی قسم، کل میں نجاشی کے پاس ضرور جاؤں گا اور ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کو جڑ ہی سے کاٹ دے گا۔ ساتھی نے کہا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ اگر مسلمان ہیں، انہوں نے ہم سے مخالفت کی ہے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں۔ عمر نے کہا، اللہ کی قسم، میں نجاشی کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی باقی بندوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ ایک نئی چال تھی جو قریش کے وفد نے مسلمانوں کے خلاف چلی تاکہ نجاشی انہیں ایک کونے میں کر دے اور چکی کے دونوں پارٹوں کے درمیان رکھ دے، یعنی وہ نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ادھر کے، کیونکہ اگر وہ کہیں گے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں تو بادشاہ اور پادری کے دل میں اپنے خلاف حقد و بغض کو پیدا کر دیں گے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت سے خارج کر دیں گے تو اپنے ہی دین سے نکل جائیں گے۔ دوسرے دن وہ جلدی سے بادشاہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ عمر نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ جملہ جب پادریوں نے سنا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس چھوٹے سے جملے سے ماحول خراب ہو گیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
ان کا موقف جاننے کے لیے پھر بلایا۔ مسلمانوں کو اس نئی سازش کا علم ہو گیا تھا، چنانچہ وہ مشورہ کرنے لگے۔ پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حق بات سنی تھی وہ بیان کریں گے، اس سے ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے جو بھی ہو۔ دوبارہ مجلس منعقد ہوئی۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ روشن مینار کی مانند دوبارہ آگے بڑھے اور فرمایا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، جس کو خدا نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے اور یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے تھے۔ پادری آپس میں چخ چخ کرنے لگے۔ ہدایت کے نور سے روشن اور مومن نجاشی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مسلمانوں سے کہا، تم میری زمین پر امن سے رہو، جو تمہیں برا بھلا کہے گا اور ستائے گا اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ پھر اپنے خدام و مصاحبین کی طرف متوجہ ہوا اور انگلی سے قریش کے وفد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کے تحائف واپس کر دو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم، جب اللہ نے میری بادشاہت مجھے لوٹائی تو مجھ سے رشوت نہیں لی، تو کیا میں رشوت لوں؟ قریش کا وفد ذلت اٹھا کر نکلا اور فوراً مکہ لوٹنے کے لیے اس طرف کا رخ کیا۔ اس واقعے کے بعد مسلمان حبشہ میں امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے، اور یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں وہاں کب تک رہے جب تک اللہ نے انہیں اپنے رسول، بھائیوں اور گھروں کی طرف لوٹنے کی اجازت نہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ فتح خیبر کی خوشی منا رہے تھے۔ حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھ مہاجرین میں سے وہ لوگ آئے جو حبشہ میں مسلسل ساتھ رہے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے کی خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوشی و شادمانی میں ڈوب گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کہتے ہوئے گلے سے لگا لیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس چیز پر خوش ہوں، فتح خیبر پر یا جعفر کی آمد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ تشریف لائے، جہاں انہوں نے عمرۃ القضاء ادا کیا اور پھر مدینہ لوٹ گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے مومن بھائیوں کے غزوہ بدر اور احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دلیری و بہادری و جان نثاری کے قصے سنے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان غزووں میں شریک ہوئے، اور اس کے لیے باقی لڑائیوں غزوات میں بھی ان کی شہادتوں کے قصے سن کر ان کا دل مصیبت و عظمت، ان کی آنکھوں سے ان لوگوں کے لیے آنسو جاری ہو گئے جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنی نظروں کو پورا کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا دل جنت کے شوق میں محو پرواز ہو گیا اور وہ شہادت کے موقع کا انتظار کرنے لگے، ان مبارک گھڑیوں کے انتظار میں لگ گئے۔ وہ غزوہ موتا کے افق میں پیش قدمی کرنے کے لیے اور کوچ کی تیاری کے لیے سہرانے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس غزوہ کو اپنی تمام عمر کا بہترین موقع سمجھا کہ یا تو اس میں اللہ کے دین کو زبردست فتح سے ہم کنار کریں گے یا اللہ کے راستے میں عظیم الشان شہادت حاصل کریں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خواہش لے کر آئے کہ اس غزوہ میں ان کا کوئی مقام ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اچھی طرح اس بات سے آگاہ تھے کہ یہ کوئی تفریح نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹی موٹی جنگ ہے، بلکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ اسلام کا اس جیسی جنگ سے واسطہ نہیں پڑا۔ روم کی طویل و عریض بادشاہت والے ملک کے لشکروں کے ساتھ جنگی ہتھیاروں اور افرادی قوت، تجربہ اور مال و دولت سے مالا مال ہے۔ عرب اور مسلمانوں کو جس کی طاقت نہیں، اس کے باوجود حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اس غزوہ کے مشتاق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لشکر کا قائد اور امیر کی حیثیت سے چنا تھا، ان میں آپ کا تیسرا نمبر تھا۔ لشکر نکلا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی لشکر کے ساتھ نکلے۔ دونوں لشکروں کا ایک خوفناک و دہشت زدہ دن میں آمنا سامنا ہوا۔ جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کے لشکر دیکھ کر ڈر جانا چاہیے تھا، انہوں نے دیکھا روم 2 لاکھ سپاہی لے کر میدان میں اترا ہے۔ علم زید بن حارثہ کے ہاتھ سے گرنے کے قریب ہی تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور غیر معمولی بہادری کے ساتھ لڑنے لگے۔ اس شخص کی طرح آگے بڑھے
جو فتح کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ شہادت کی آرزو رکھتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد رومی سپاہیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کی حرکت میں رکاوٹ ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ کر اتر گئے۔ پھر اپنی تلوار کو سیدھا کر کے دشمنوں کی گردنوں پر ایسی ضرب لگاتے جیسے قدرت کی طرف سے ملی ہوئی سزا ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دشمن ان کے گھوڑے کے قریب ہو رہا ہے تاکہ اس کی پشت پر سوار ہو سکے۔ انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ ناپاک انسان ان کے گھوڑے پر سوار ہو، چنانچہ آپ نے گھوڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ روم کے لشکروں پر ٹوٹ پڑے اور لشکر کی صفوں میں گھس کر انہیں آگ بگولے اور آندھی اور طوفان کی طرح ہلاک کرنے لگے۔ رومیوں کو بھی اس لڑنے والے شخص کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسے لڑ رہے تھے جیسے ایک معجزہ لشکر ہو۔ وہ ان کے قتل پر تل گئے اور ان کے ارد گرد ایسا حصار قائم ہو گیا جس سے نکلنا مشکل تھا۔ رومیوں نے ان کے دائیں ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھام لیا۔ اس وقت ان کی ساری ذمہ داری کا محور یہ تھا کہ اپنی زندگی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کو نہ چھوڑیں کہ وہ زمین پر گر جائے۔ جب ان کا پاکیزہ جسم ڈھیر ہو گیا اس وقت جھنڈے کا بانس ان کے دونوں بازوؤں کے درمیان گڑا ہوا تھا۔ جھنڈا لہلہا کر عبداللہ بن رواحہ کو پکار رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ تیر کی طرح صفوں کو چیرتے ہوئے جھنڈے کی طرف بڑھے اور پوری قوت سے اسے تھام لیا اور اپنے عظیم الشان انجام کی طرف چل دیے۔ اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے انسانی موت کا سب سے اعلیٰ درجہ اختیار کیا اور اسی طرح وہ اپنی جان نثاری کی خوشبو میں سمائے ہوئے اور اپنی بہادری کو چادر سے اوڑھاتے ہوئے اپنے عظیم الشان پروردگار سے جا ملے۔ خوب جاننے والے نے اپنے رسول کو اس مارکہ کے انجام کی اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے انجام کی خبر دی تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حوالے کیا اور رو پڑے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کے طور پر اپنے چچا زاد کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے بچوں اور صاحبزادوں کو بلایا، ان کو پیار کیا اور بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ سارے مساکین اپنے باپ کو رونے لگے، اس لیے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ابو المساکین یعنی مساکین کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مساکین کے لیے سب سے بہتر شخص سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ کیوں نہیں، بلا شبہ وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ سو جب ان کی موت کا وقت آیا اور انہوں نے شہداء میں سے سب سے زیادہ اپنی روح اور زندگی کو قربان کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں غزوہ موتہ میں سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ بعد میں لاشوں میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جب اٹھایا ان کے بدن پر تلواروں اور تیروں کے 90 سے زیادہ زخم تھے۔ اس کے باوجود کیا ان کو قتل کرنے والے ان کی روح زندگی سے اور ان کی موت سے کچھ حاصل کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ ان کی تلواریں اور تیر اس عظیم شہید کے لیے صرف ایک ایسے پل کی حیثیت رکھتی تھی جس کو عبور کر کے وہ اپنی نہایت رحم کرنے والے نہایت بلند اللہ کے پاس پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اللہ کے پاس بلند مقام حاصل کیا۔ وہ یہاں جنت میں ایسے جسم پر مارکے کے نشانات لے کر پھر رہے ہیں جو ان کے جسم میں ہر جگہ موجود ہے، اور وہ جسم جسے تلواروں اور تیروں نے لاغر کر دیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ سیرت صحابہ کی اردو سیریز میں آج کی اس پیش کی جانے والی ویڈیو سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دی گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔